أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مقصد سورۃ بقرہ کا بیان 4 مسائل کا. پہلا مسئلہ اثبات توحید یعنی اللہ تعالی کا اپنی صفات میں یکتائی ثابت کرنا. دوسرا مسئلہ اثبات رسالت یعنی یہ ثابت کرنا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کچھ اشخاص بھیجے ہیں جن کو رسول اور جن کو نبی کہا جاتا ہے. یہ نہایت پاک صاف ستھرے بہادر قسم کے لوگ ہوتے تھے. ان میں نہایت ہمدردی ہوتی تھی. دینی غیرت بھی ان میں نہایت زیادہ تھی اور قومی غیرت بھی ان میں نہایت زیادہ تھی. اخلاقی طور پر سب سے اونچے. ہر صفت ان میں آخری حد تک تھی. پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر نبی علیہ السلام. بیچ میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں. 25-26 کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہوا ہے اور باقی حدیث سے کچھ ایسے ثابت ہیں کہ کوئی 1,25,000-24,000 کو کم و بیش پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں. تو یہ ثابت کرنا کہ ان پیغمبروں میں سے نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں. ان اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے احکام لائے ہیں, اس کا دین پورا ہم کو پہنچا. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی نہایت انتہائی کوشش صرف کرنا کہ اللہ کے دین کو فراہی آ جائے, اللہ کا دین دنیا کے کونے کون تک پہنچ جائے. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال لگانا اللہ کی راہ میں. سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے اور یہ چاروں مسئلے جو ہیں ایک دوسرے کا لگی ہوئے ہیں. مال لگاؤ تاکہ جہاد ہو جائے, جہاد ہو جائے تو نبی اسلام کی تائید ہو جائے گی, نبی اسلام کی تائید ہو جائے گی, نبی اسلام کی تائید ہو جائے گی توحید تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا. سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 100 تک. پہلے حصے میں پہلا مسئلہ اثبات توحید اور یہ پہلا حصہ 100 آیت تک. پہلے حصے میں کیا ہے بول سب اثبات توحید. پھر ماتا گوری پہلا حصہ جو 100 آیت تک ہے یہ کتنے باب پر تقسیم ہے؟ 3 بابوں پر. پہلے باب میں کتنے آیاتیں ہیں؟ 20 آیات. 20 آیات اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہ 3 فرقے جو گزری صورت میں بیان ہو چکی تھی. وہ 3 فرقے جو گزری صورت میں بیان ہو چکی تھی آخر میں ان 3 فرقوں کا بیان تفصیلاً وہاں اجمال تھی. یہاں 3 پہلی 5 آیاتوں میں منعوم علیہم کی 5 صفات اور حکم دنیا اور حکم اخروی, اور 2 آیاتوں میں مغضوب علیہم کی صفات اور ان کی حکم دنیاوی, اور 13 آیاتوں میں ظالمین کی صفات 10 اور حکم دنیاوی اخروی. الف لام میم یہ حروف متشابہات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو خوب جانتا ہے. ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے, اپنے مضامین پر جو مضمون بھی بیان کرتا ہے وہ مکمل کامل بیان کرتا ہے اور خاص کر ایمان کے اصولوں کو بہت تفصیلی بیان کرتا ہے. لا ریب فیہ شک نہیں ہے اس میں. اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ قرآن کریم کا قصور نہیں, اس کے ذہن کا قصور ہے, اس کی ایمان کا قصور ہوگا. اللہ نے اس میں شک نہیں چھوڑا تو شک نہیں اس میں اللہ کے ہاں
یا شک نہیں ہے اس میں مسلمانوں کے ہاں، کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ کامل کتاب ہے. ہاں جو مسلمان ہوگا تو کہے کہ نہیں کامل کتاب نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں ہدایت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا. یا لا ریب فیہ، لا نفی نہیں کی معنی میں ہے کہ شک مت کرو اس میں، وہ ایمان والو. اگر لوگ شک کرتے اس میں، کافر شک کریں گے، انگریز کہیں کہ اس کی یہ جو اس میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو کرنے دو، یہودوں کو. لیکن وہ ایمان والو تم اس میں شک مت کرو. ہدی للمتقین، مضبوطی ہے ایمان والوں متقیوں کے لیے، موحدین متبع سنت کے لیے، یا روشنی ہے موحدین اور متبع سنت کے لیے. متقی کی جمع ہے، تقوی کا معنی خود کو بچانا. تو کس چیز سے بچانا؟ یعنی خلاف شریعت کاموں سے خود کو بچانا. شریعت میں سب سے پہلے ایمان ہے تو یتقون شرک سے خود کو بچانا جو ایمان کا ضد ہے. اور یا معلوم اطاعت ہی نبی اسلام کی سنت پر عمل کرنے والے متقی ہیں. ابھی متقین کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں. 5 الذین متقین وہ لوگ ہیں، یعنی تم ان کو پہچانو گے کیسے؟ تم ان کو کیسے پہچانو گے؟ ظاہر صفات ان کی ابھی سنو، کیونکہ یہاں تقوی تو دل کی صفت ہے نا. التقوی ہا ہونا، تم کو کیسے پتہ چلے گا کہ متقی ہے یا یہ ریاکار ہے؟ تو ابھی متقی کی پہچان یہاں اور یہ 5 صفات کا کچھ صفات اور جگہوں میں بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا. الذین متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کیا چیز؟ ایک غیب ہے اور ایک شہادت ہے. انسانوں کی صفت یہ ہے کہ یعلمون الغیب، یعنی یعلمون الشہادہ، ان کو معلوم ہوتے ہیں ظاہر چیزیں جو ان کو سامنے ہو. اور ایک اللہ کی صفت ہے یعلم الغیب، یعلم الغیب اور شہادہ. اللہ کی صفت ہے اللہ جانتا ہے غیب اور شہادت دونوں کو، اور مخلوق کی صفت ہے کہ یہ صرف شہادت کو جانتا ہے. تو غیب کیا چیز ہے؟ اسی وجہ سے امام راغب اصفہانی نے معنی اچھا کیا ہے، غیب ہے ما غاب عن الخواص. غیب وہ چیز ہے جو خواص سے معلوم نہ ہو سکتا ہو. خواص 5 انسان میں جو ہے دیکھنے کی طاقت یعنی دکھائی نہ دیتا ہو، سننے کی طاقت یعنی اس کی آواز کانوں تک نہ آ رہی ہو، سونگنے کی طاقت اس کی خوشبو یا بدبو نتنوں تک نہ آتا ہو، قوت لامسہ یعنی اس کے ساتھ بدن ٹچ نہ کر رہا ہو، اور قوت ذائقہ یعنی زبان سے اس کو یعنی چکھ بھی نہیں جا سکتا ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے غیب. یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کیا ہے؟ یہاں پر علماء نے بعضوں نے لکھا غیب سے مراد ہے اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، نہ ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے اس کا، اور نہ کانوں سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے ہم کو، اور نہ زبان سے وہ چکھا جا سکتا ہے. یؤمن بالغیب، ایمان لاتا ہے غیب پر ہی اللہ پر. اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لایا کہ اللہ ہی مشکل کشا داتا حاضر ناظر، یعنی اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو مانتا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ غیب سے مراد جنت ہے اور دوزخ، کیونکہ جنت اور دوزخ ہم نے دیکھا نہیں ہے، البتہ قرآن میں ہم کو اس کی خبر دی گئی ہے، تو قرآن کی خبر کے ذریعے ہم اس پر ایمان لاتے کہ ہاں جنت بھی اور دوزخ بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ غیب سے مراد قیامت ہے، یعنی ابھی قیامت آئی نہیں ہے لیکن قرآن نے ہم کو خبر دی، نبی اسلام نے خبر دی کہ ایک دن آنے والی ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوئے گا، نیکوں کو نیکیوں کا اجر، بروں کو برائی کی سزا. بعض کہتے ہیں کہ غیب سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن اللہ نے بیان کیا کہ نا تم خبر پتا خراب ہوں روزانہ. فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے
لیکن قرآن نے اور نبی صاحب نے بیان کی ہیں کہ ایک مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک ہے، یعنی اللہ نے اس میں گناہ کا کوئی طاقت رکھا نہیں ہے، ماں باپ اس میں نہیں ہے، بھائی بہن اس میں نہیں ہے، مرد اور عورت اس میں نہیں ہے، نور سے پیدا کی گئے ہیں، اللہ نے اپنے حکم سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیے ہیں فرشتے. تو ایمان لاتے ہیں غیب پر، فرشتوں پر کہ ہاں ایک مخلوق ہے. تو غیب بعض کہتے ہیں کہ غیب سے مراد قرآن ہے. کبھی قرآن کریم پڑھا نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لایا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں ذرا سی بھی تبدیل مبدیل نہ ہو سکتی ہے، نہ کسی نے کی نہ کر سکتے ہیں. ایمان بالغیب یعنی یؤمن بالقرآن. بعض کہتے ہیں غیب سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، وہ تھوڑے زمانے میں تو موجود تھا لیکن اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تو غائب تھا، ہے نا. صحابہ کے لیے تو وہ غائب نہیں تھا، ظاہر تھا، شاہد تھا، لیکن ابھی تو غیب ہیں یعنی موجود نہیں ہیں. لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں نبی السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. یعنی غیب کی مصداقات مختلف بیان کی مفسرین نے. ایک قاعدہ سنو، یہ جو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں مفسرین کا اختلاف ہے، تو اختلاف ان کا حقیقی نہیں ہوتا، ان کا اختلاف جو ہے مصداقات میں ہوتا ہے. ایک مفسر نے ایک مصداق بیان کی ہوتی ہے، دوسرے مثلا ایک کہتا ہے غیب سے مراد اللہ، دوسرا کہتا ہے غیب سے مراد پیغمبر اسلام، تیسرا کہتا ہے غیب سے مراد قرآن، چوتھا کہتا ہے غیب سے مراد جنت، پانچواں کہتا ہے کہ غیب سے مراد دوزخ، چھٹا کہتا ہے کہ غیب سے مراد قیامت، ساتواں کہتا ہے کہ غیب سے مراد فرشتے ہیں. تو یہ مختلف مصداقات کی وجہ سے اختلاف ظاہری میں دکھائی دیتا ہے، ورنہ بات ایک ہی ہے سب کی. یؤمن ایمان کس چیز کو کہتے ہیں یہ سمجھو تھوڑا بس، ایمان سر تھوڑا خوب سمجھو. ایمان کا ایک لغوی معنی ہے، پوری کا علم دیکھا، ایمان کا ایک لغوی معنی ہے اس کوئی چیز مت چھوڑو، پھر ارمان کرو گے یہ علم ہے. ایمان کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی اصطلاحی معنی ہے. لغت میں یعنی زبان عرب میں ایمان کہا جاتا ہے ماننے کو، تصدیق کو، ماننے کو، اعتماد کرنے کو. جیسے سورۃ یوسف دیکھو، سورۃ یوسف کبھی ہم کہیں گے یہاں پر ایمان لغوی معنی میں ہے تو تم پھر کہو گے یہ لغوی معنی کیا چیز ہے. آیت نمبر 17 دیکھو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا ہوا ہے اور آ کر والد کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے اپنے باپ پر الزام لاتے ہیں. قالوا یا بانا، کہا انہیں او ماں باجی، انا ذهبنا، یقیناً چلے گئے ہم، نستبقو، دوڑ لگاتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، استباق ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی دوڑ. وترکنا یوسف، اور چھوڑا تھا ہم یوسف علیہ السلام عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھایا اس کو بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہے تو ایمان لانے والا ہم پر. وہ تو یعقوب علیہ السلام ہے، پیغمبر ہے، بیٹی تو اس کی ایسے ویسے ہیں، تو کیا بیٹوں پر ایمان لاتا؟ نہ. ایمان کا معنی تصدیق اور باور کرنا، یقین کرنا، اور نہیں ہو تو تصدیق کرنے والا، یقین کرنے والا ہماری بات کا. ولو کنا صادقین، اگر کہ ہم ہیں بہت ہی سچے. تو ایمان کا معنی لغت میں یقین کرنا، ماننا، تصدیق کرنا. اس طرح سورۃ توبہ دیکھو، سورۃ توبہ آیت نمبر 94، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی اطلاع دی کہ جب تم مدینہ پہنچو گے تو منافق تمہارے پاس آئیں گے، تم کو بہانے کریں گے. تو یا تذرون الیکم، بہانے کریں گے منافق تم کو، اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس ہو جاؤ ان کو، مدینہ پہنچو.
قل تو کہہ دیجئے لا تعتذروا بہانے مت کرو منافقو لن نؤمن لکم ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے تم پر. تو منافق پر نبی اسلام ایمان لاتا. ہم تصدیق نہیں کرتے تمہاری بات کی, ہم یقین نہیں کرتے تمہاری بات کی. قد نبأنا اللہ من اخبارکم یقیناً خبر دیا ہم کو اللہ نے تمہاری حالات کی. اللہ نے ہم کو بتایا کہ تم بے ایمانوں کیوں رہ گئے تھے. اس طرح اسی صورت میں آیت نمبر 60 دیکھو, اسی صورت میں آیت نمبر 60 آیت نمبر 61 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ اور بعض منافقوں میں سے وہ لوگ ہیں یؤذون النبی جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام کو, نبی اسلام کی پیچھے باتیں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ کہتے ہیں وہ اذن وہ سننے والے ہر ایک کی بات کا ہم قسم کہیں گے بس راضی ہو جائے گا اگر اس کو پتہ چلے. قُلْ اذن خیر لکم کہہ دیجیے سننے والا ہے تمہاری بھلائی کے لیے. یؤمن باللہ ایمان لاتا اللہ پر, یہاں ایمان کا صلہ بے واقعہ یا ایمان اپنے ایمان میں. یؤمن باللہ ایمان لاتے ہیں نبی صاحب اللہ پر. ویؤمن للمؤمنین یا ایمان کا صلہ لام آیا ہے اور ایمان لاتے مومنوں پر نانا تصدیق کرتے ہیں ایمان والوں کی باتوں کا ایمان. ورحمت للذین آمنوا منکم تو ایمان کا لغوی معنی, ایمان کا لغوی معنی ماننا, تصدیق کرنا, باور کرنا. اور ایمان کا ایک شرعی معنی اصطلاحی یعنی تصدیق کرنا ان باتوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لائے ہیں. یعنی ایمان کے اصول جو نبی اسلام نے ہم کو پہنچائے ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالقرآن, ایمان بالقیامت, ایمان بالقدر خیر و شر, اس کو ماننا, اس پر یقین کرنا. پھر ایمان جو ہے ایمان میں فقہا کا اختلاف ہے. ایمان کے بارے میں فقہا کے 6 اقوال ہیں لیکن 2 زیادہ مشہور ہیں, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ جو لوگ ایمان کرتے ہیں ان سے بس اتنی لمبی بات میں تمہاری سے کرتا ہوں کہ تمہارے طرف لوگ کہیں ایمان اور ایمان تم سے کہو ایمان لغت میں کیا مانا اور ایمان کا شریعت میں کیا مانا, بس یہاں پھنساؤ ان کو. اور پھر ان سے کہو ایمان تم جس چیز کو بیان کرتے ہو کم از کم تو تم کو آنی چاہیے نا. پھر ایمان میں فقہا کا اختلاف کیا ہے یہ ہم کو بتا دو بس. تو 2 مشہور ہیں, ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام شافعی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے, بسیط بے سین یہ ٹوے, ایمان بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے یعنی اس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا, یہ اس کے اجزاء نہیں ہے. یعنی ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول ایمان کے بیان کیے ہیں ان اصول کو دل سے تصدیق کرنا یہ نام ہے, اس کو یہ ایمان ہے. اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے شطر یعنی ایمان کا جز نہیں ہے, البتہ دنیاوی احکام کے اجرا کے لیے ایک شرط ہے کہ جو آدمی اگر ایمان دل سے لایا ہو, اگر زبان سے اقرار نہیں کیا ہو, اگر وہ مر گیا تو اس پر دنیا میں مسلمانوں کے احکام لاگو نہیں ہوں گے, یعنی اس کا جنازہ نہیں کیا جائے گا اگرچہ دل سے ایماندار تھا. وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا اگرچہ دل سے وہ مسلمان تھا لیکن اس نے اقرار نہیں کی تھی. تو اقرار کرنا شرط ہے کس چیز کے لیے کہ اس پر موت کے بعد یا زندگی میں اس پر یعنی اسلام کے احکام جاری ہو جائیں. یہ شرط ہے لیکن کس کے لیے, دنیاوی احکام کی اجرا کے لیے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے
یعنی ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا کہ دل میں تصدیق ہو اس پر جو نبی اسلام نے پہنچایا ہم کو، اور زبان سے اقرار کا کہ زبان سے اقرار بھی کرے اس پر، اور بدن سے اس پر عمل بھی کرے۔ 3 جز ہیں ایمان کے۔ تو جو نہ سمجھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں فقہا کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جو ہے الفاظ میں، یہ اختلاف الفاظ میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں دونوں ایک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نزاع لفظی، نزاع لفظی، یعنی یہ جھگڑا جو دکھائی دیتا ہے فقہا کے بیچ میں، یہ صرف الفاظ کا جھگڑا ہے، باقی حقیقت ایک ہے۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، تو اس سے وہ ایمان مراد ہے جو منجیہ ہو فی الجملہ، یعنی وہ ایمان کے آدمی کو ایک مرتبہ نجات دے دے جہنم سے، اس کے لیے جو ہے اعمال شرط نہیں ہے، اس کے لیے تصدیق شرط نہیں ہے، اعمال شرط نہیں ہے۔ آدمی کو ایک مرتبہ جنت سے وہ دل سے مانے کہ اللہ ایک ہے، نبی اکرم اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، نیک تقدیر و برا تقدیر نہیں، خیر و شر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ آدمی مومن ہے اللہ کے دربار میں۔ اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہو تو یہ آخر ہی جنت میں جائے گا۔ اگر عمل نہیں کیا تو عمل کی سزا کاٹنے کے بعد یا اللہ اس کو معاف کر جنت میں پہنچا دے گا۔ اس سے مراد کون سا ایمان ہے؟ ایمان بسیط سے، یعنی وہ ایمان کے آدمی کو ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ایمان کہتا ہے کہ وہ مرکب ہے، تو اس سے وہ ایمان مراد ہے جو کامل منجیہ ہو۔ کامل منجیہ یعنی انسان کو ایک دم جنت میں داخل کر دیں، قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کر دیں، تو اس ایمان کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ سمجھ گیا؟ اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 گمراہ فرقوں پر رد کیا اس بات سے، مرجیہ اور جہمیہ پر۔ مرجیہ کہتے ہیں بس ایمان جب تم نے لایا تو گناہ تم کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تم عمل کرو یا نہ کرو تم جنت میں داخل جاؤ گے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں نا، تم جو ایمان کہتے ہو اس کے لیے اعمال ضروری نہیں ہے، وہ مرکب ہے۔ سمجھ گیا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، تو اس نے اور 2 گمراہ فرقوں پر رد کیا، معتزلہ پر اور خوارج پر۔ کیونکہ خوارج کہتے ہیں کہ انسان ایمان لائے، اس نے اگر نیک عمل نہیں کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، تو امام ابو حنیفہ ان پر رد کرتا ہے۔ اور معتزلہ ایک فرقہ گمراہ وہ کہتا ہے کہ آدمی نے ایمان لایا اور نیک عمل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا یا کوئی گناہ کیا، تو یہ آدمی نہ مومن رہا نہ کافر ہو گیا، یعنی بیچ میں لٹک گیا اور ہمیشہ جہنم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ ان پر رد کر رہے کہ نہ، ایمان بسیط ہے، یعنی صرف دل میں تم تصدیق کرو تو پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے ایک مرتبہ۔ سمجھا؟ بس یہ معمولی سی فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ تو یہ اصل میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ، اگر ابھی سے تمہیں طور سمجھو گا پھر میں تفصیل پر بعد میں کروں گا۔ سورۃ آل عمران پر میں اس ایمان کی میں پوری تفصیل بیان کروں، یہاں میں نے شرطاً بات کی۔ تو پہلی صفت متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا معنی بھی کرتے تھے یہاں، ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ غیب صفت اللہ کے لیے ہے۔ دوسرا معنی ایمان لاتے غیب پر، یعنی یہ مانتے کہ غیب جو ہے یہ صرف اللہ کی صفت ہے، کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انفرادی معنی ہے، اور یہ معنی وہ اس لیے کرتا تھا یہاں پر کہ علم غیب جو ہے یہ شرکیات کے لیے دروازہ ہے، تمام اشراک کے لیے دروازہ ہے، یعنی وہ یہ دروازہ یہاں سے بند کرنا چاہتا تھا،
اور یہاں وہ تفسیر کرتا تھا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، مخلوق عالم الغیب نہیں. مخلوق میں بڑے بڑے مخلوقات جو ہیں وہ فرشتے ہیں، پیغمبر ہیں، اولیاء ہیں. تو اسی صورت میں آیت نمبر 32 دیکھو، اسی صورت میں آیت نمبر 32 پر فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں. قالوا، کہا فرشتوں نے، سبحانک، پاکی ہے تیرے یا اللہ، لا علم لنا، نہیں ہم کو علم الا ما علمتا، مگر وہ جو تم نے ہم کو دیا ہے. فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں. انک انت العلام الغیب، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو خاص، تو جاننے والا، حکمت والا ذات ہے. اسی طرح پیغمبر، تمام پیغمبر اقرار کرتے ہیں. صورت مائدہ دیکھو آیت نمبر 109. ویسے اصول میں ہم نے اس مسئلے پر تھوڑی سی بحث کی تھی. آیت نمبر 109، یوم اجمع اللہ رسولا، یاد کرو ان کی جمع کر رہے گا اللہ تمام پیغمبروں کو. فیقولو، تو کہے گا اللہ، ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا تھا تم کو، کیا قبولیت کی گئی تھی تمہاری. تم نے مسئلہ بیان کیا تھا، میری کتاب بیان کی تھی، تو لوگوں نے تمہاری بات کو کہاں تک مانا تھا، کس کس نے مانا تھا. قالوا، کہیں گے پیغمبر، لا علم لنا، ہم کو علم نہیں کہ کس نے مانا تھا کس نے نہیں مانا تھا. یہ بات صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے نا؟ کیونکہ تمام پیغمبر کہیں تو کیا نبی اسلام کو معلوم نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق نے مانا تھا، ابو جہل نے نہیں مانا تھا، اور شیبہ ولید بےایمانوں نے نہیں مانا تھا، عمر فاروق نے مانا تھا، عثمان غنی نے مانا تھا، علی رضی اللہ نے مانا تھا، 1.5 لاکھ صحابہ نے مانا تھا. وہ تو ہم کو معلوم ہے، تو نبی اسلام کیسے نہیں کہیں گے. نہ یہاں بہترین معنی کیا ہے تفسیر مدارک نے، لا علم لنا، ہم کو علم نہیں بعد ہمارے موت کا. یہ جب ہم مر گئے ہیں اس کے بعد ہم کو پتہ نہیں. ہاں جو زندہ تھے تو ان پر تو نبی اسلام خود گواہی دے گا، فلاں نے مانا، یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، نبی اسلام گواہی کرے گا. تو پھر لا علمنا کا کیا معنی ہے؟ لا علمنا، ہماری موت کے بعد ہم کو پتہ نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عرض اعمال ہوتا ہے پیغمبروں پر، کہ پیغمبروں پر اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ آج یاد رکھو. بس یہ اعتراض یاد رکھو کہ اگر اعمال پیش ہوتے ہیں کہ نا، تو پھر پیغمبر کیوں کہیں گے کہ لا علم لنا، ہم کو پتہ نہیں ہماری موت کے بعد. نانا ثابت ہوا کہ اعمال پیش نہیں ہوتے. اسی طرح حوض کوثر کا حدیث جو ہے بخاری کا، کہ نبی اسلام کہتے ہیں حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا، لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا ہلوم الیہ، آؤ آؤ پانی پیو. جو کوئی ایک جام پیے گا تو لم یظمأ ابدا، وہ قیامت کے بڑے دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور وہ ایسا پانی ہے کہ میٹھا ہے شہد سے زیادہ، صاف ہے، ستھرا ہے، دودھ سے زیادہ. ایک گروہ آئے گا میری طرف، فیحال بینی و بینہم، فرشتے میرے ان کے درمیان آ جائیں گے. وَلَيُزَادَّنَّ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، تو میرے حوض سے ان کو واپس کر دیا جائے گا جیسے پرائے اون کو لوگ اپنی کیسری واپس کرتے ہیں. فاقول صحابی، میں کہوں گا یہ تو میری امتی ہیں، یہ تو میری امتی ہیں، ان کو چھوڑو، میں ان کا سفارش کرتا ہوں. فرشتے مجھے کہیں گے کہ انک علی غدر یا محمد ہو، اے محمد صاحب تم کو نہیں پتا ما احدثوا بعدک، تیرے بارے میں کیا نئے طریقے بنائے تھے. فاقول سقلم سخ، میں کہوں گے اللہ ان کو توبہ کر دو. ابھی نبی علیہ السلام پر اگر اعمال پیش ہوتے ہیں تو یہ بخاری کی حدیث کا کیا معنی ہے پھر، کہ نبی علیہ السلام پہلے تو کہتے ہیں کہ میں ان کا سفارش کرتا ہوں، اور جب فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے نئے طریقے کیے تھے تو نبی اسلام کہیں گے سقلم اللہ ان کو تباہ کر دو، ان کو تباہ کر دو. سمجھ گیا؟ یہ مسئلے سنو بس ابھی سے، یہ یاد رکھو. یہ بیچ میں تم کو آج کل یہ گندگی جو پھیلاتے ہیں بدعتی مولوی، تو یہ تمہارے پاس ثبوت ہونی چاہیے. تو تمام پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ہم کو نہیں معلوم. اسی طرح اولیاء وہ بھی علم غیب نہیں. سورت توبہ، سورت یونس دیکھو آیت نمبر 28 11واں پارہ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
اور یاد کرو دینا کہ اٹھا دیں گے ہم ان کو سب کو. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کی تھی، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ، تم و شرکاؤکم، تمہارے شریک، تمہاری سردار کھڑے ہو جاؤ، تمہاری پیر، تمہاری ولی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس جدائی ڈالیں گے ہم ان کے درمیان. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے حصہ ان کے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے ہمارے حکم سے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پس کافی ہے خاص اللہ گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر. تو اگر اولیاء عالم الغیب ہوتے تو بے خبر کیسے ہوتے؟ سمجھ گیا؟ اسی طرح جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہیں، جنات بھی عالم الغیب نہیں. سورہ سبا دیکھو، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 14. جنات بھی عالم الغیب نہیں. تو یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے غیب پر کہ غیب صفت اللہ کی ہے. فرشتے عالم الغیب نہیں، پیغمبر عالم الغیب نہیں، اولیاء نہیں، جنات نہیں. فلما قضینا علیہ الموت، بس جب فیصلہ کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلّا علی موتی، خبر نہیں دیا جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی، الا دابۃ الارض، مگر کیڑے نہیں زمین کی کیڑے نہیں، دیمک، تاکلوا من ساتہ، کاٹی تھی لاٹھی سلیمان علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام اصل میں واقعہ سنو، سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی. پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو موت سے پہلے اطلاع دی جاتی ہے، 1 دن یا 5 دن یا 6 دن، اللہ کو معلوم ہے 10 دن پہلے کہ تمہارا موت آ گیا. عام لوگوں کو کبھی کبھی دل میں ڈالا جاتا ہے، اکثر عام لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ میرا وقت قریب آ گیا، اس کے دل میں اللہ ڈالا گیا. لیکن پیغمبر کو باقاعدہ وحی کی جاتی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور کہتا ہے کہ میں تمہارا روح لینا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام تو عجیب آدمی تھے، اس نے اس کو موقع مارا. بخاری شریف کے حدیث اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالا. وہ گیا فرشتہ، کیونکہ اس کو حکم تو نہیں تھا ہو رہا، نہ اللہ کے پاس کیا، اللہ اس نے ایسا کیا. اللہ نے کہا خیر، اس کی آنکھ کو تو اللہ نے درست کر دیا. اور پھر کہا کہ جا کر میرے محبوب سے کہو کہ موسیٰ جب تم کو زندگی اتنی پیاری ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو. موسیٰ السلام کے ہاتھ بھی تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے، وہ ایک موقع سے تو آدمی کو برابر کرتا تھا، فرشتے کا آنکھ پھوڑا ہوا تو کیسے ہوں گے. تم ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھوں کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں بس وہ تمہاری عمر ہوگی 1 سال. تو بیل کی پشت پر ایک ہاتھ کے نیچے تو 5-10,000 بال تو آئیں گے نا. موسیٰ علیہ السلام سے جب اس نے کہا، اس نے کہا پھر یہ ختم ہو جائے تو پھر موت ہوگی. اس نے کہا بس ابھی روح لے لو. سمجھ گیا؟ تو پیغمبروں کی خصوصیت ہے کہ ان کو وقت بتایا جاتا ہے. اور اولیاء جو ہیں، اولیاء یا عام لوگوں کو بھی کبھی پتہ چل جاتا ہے، ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ میری آخری ٹائم ہے یار، بس میں نے تیاری کر دی ہے، یہ اس کی زبان سے ایسے نکل جاتا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. سمجھ گیا؟ اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو سلیمان السلام کو اللہ نے کہا تیرا وقت آ گیا. اس نے کہا یا اللہ اگر میں مر گیا تو یہ بیت المقدس تو میں بنا رہا ہوں ان جنات سے، اور جنات تو سرکش قوم ہے، میری مردی کے ساتھ یہ کام چھوڑ دیں گے، پھر یہ بیت المقدس جو ادھورا رہ جائے گا. اللہ نے کہا تم ان سے کہو کہ ایک کوٹڑی بنائے تمہارے لیے شیشے کی، اور پھر تم اس میں کھڑے ہو جاؤ لاٹھی کے سہارے پر، اور ان سے کہو کہ میں یہاں پر مراقبہ ہو گیا ہوں. تو وہ اس میں کھڑے ہو گئے اور جنات سے کہا کہ جنات اس کو دیکھ رہے تھے اور تیزی سے کام کر رہے تھے، ڈبل کام. 1 سال کے اندر انہوں نے بیت المقدس پوری کی، اور 1 سال کے اندر وہ لاٹھی بھی دیمک نے چاٹ لیا. تو ابھی دیکھو بیان ہو رہا ہے.
فلما قضینا علیہ الموت، پس جب فیصلہ کیا ہم نے سلیمان السلام پر موت کی، ما دلم علی موتی، خبر نہیں دیا جنات کو علی موتی سلیمان السلام کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کی کیڑے نے، دیمک نے، تاکلوا من ساتہ، کھاتی تھی اس کی لاٹھی کو، فلما خر، پس جب گر گیا سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، ظاہر کیا جنات نے، ان یہ بات، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر ہوتی جنات جاننے والی غیب کی، ما لبثوا فی العذاب المہین، وقت نہ گزارتے ذلت کی عذاب میں 1 سال تک۔ جنات نے ظاہر کے کیا مانے؟ جنات کے اس عمل سے ظاہر ہو گیا کہ جنات عالم الغیب نہیں، اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ تو مر گیا ہے، سمجھ گیا؟ تو جنات بھی عالم الغیب نہیں۔ اس آیت کی نیچے وہ کہا لکھتے ہیں، جو کوئی کہے کہ جنات مجھے غیب کی خبریں پہنچاتے تھے، ابھی کافر ہے۔ ابھی دیکھو یہاں پر بہت سے ہیں کہتے جنات میرے قبضے میں اور مجھے خبریں لاتے ہیں، وہ کہا تمام لکھتے ہیں اس آیت کے نیچے، اس آیت کو دلیل بنا کر کہ جو آدمی کہتے ہیں کہ جنات مجھے خبریں دیتے ہیں غیب کی، تو یہ آدمی کافر ہے، وہ جنات تو عالم الغیب نہیں، لو کان یعلم الغیب۔ اور دیکھو یہاں کچھ اور باتیں بھی سنا عجیب عجیب۔ سلیمان علیہ السلام میں روح تھی نہیں تھی نا؟ اگر روح تھی تو گرا کیوں؟ فلما خرا، گرا کیوں؟ یہ جو کہتے پیغمبر زندہ ان سے پوچھو تھوڑا بس، اس آیت کو نکالو، ان کو جو کہتے حیات الانبیاء، ان سے کہو یہ آیت نکالو کہ روح اس میں تھی، زندہ تھا، اگر زندہ تھا تو فلما خرا، پھر جب گر گیا تو گرا کیوں؟ زندہ آدمی گرتا ہے؟ ہاں، یہ آیت اس خوب سمجھو بس۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ تبرکات، تبرک، یہ تبرک اوروں کو خیر پہنچاتا ہے نا، یعنی یہ پیغمبروں کا، یہ اولیاء کا تبرک ہے، اس کو اپنے ساتھ ایسے کرو تو تم کو فائدہ دے دے گا۔ اولیاء کا نیک لوگوں کا کپڑا، نیک لوگوں کا جوتا، نیک لوگوں کا قلم، نیک لوگوں کا لاٹھی۔ اب ان سے پوچھو یہ لاٹھی کس کی تھی؟ پیغمبر کی تھی نا، تو لاٹھی نے خود کو بچا سکا؟ دیمک سے بچ گئی۔ تو وہ چیز جو پیغمبر کے ہاتھ میں تھی، جو اس کی اپنی چیز تھی، وہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تو تم کو کیا فائدہ دے گا؟ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی۔ اور دیکھو پیغمبر، ایک تیسری بات بھی ثابت ہوئی کہ پیغمبر کا بدن دیمک نہیں کھا سکتا، پیغمبر کا بدن کیڑے نہیں کھا سکتا، زمین کے اندر بھی، یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر کے بند کیا اللہ نے کہ پیغمبروں کی جسموں کو کھائے، یعنی ختم کرے۔ پیغمبروں کے جسم زمین میں سالم ہوتے ہیں، باقی اولیاء کے بارے میں کوئی نص اس پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اولیاء بھی بہت متبع ہوں، وہ بھی خدا ہو سکتا ہے کہ ان کو، یعنی اس کی بدن کو سالم رکھے، لیکن اس میں روح نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھو۔ بدن یہاں بھی برابر ہے لیکن روح اس میں نہیں ہے۔ اگر بدن سالم بھی ہونا، روح نہیں ہوگا اس میں، پھر تو یہ ہوگا کہ اولیاء کی فضیلت پیغمبروں پر آ جائے گی۔ دیکھو پیغمبر گر پڑا ہے، سمجھ آئی بات؟ تو ہم یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی یہ ایمان لاتے کہ غیب صفت اللہ کی ہے۔ اس پر تفصیل ہم نے کی تھی، علم غیب نبی علیہ السلام سے بھی نفی کر رہا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں، سورۃ اعراف 188 میں، سورۃ انفال آیت نمبر 60 میں، سورۃ توبہ آیت نمبر 101 میں، سورۃ یونس آیت نمبر 20 میں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 44، سورۃ ہود آیت نمبر 49، سورۃ یوسف آیت نمبر 102، سورۃ کہف آیت نمبر 23، سمجھ گیا؟ اسی طرح سورۃ احقاف آیت نمبر 9،
اور سورۃ نمل آیت نمبر 63 اور ایک پوری سورۃ یوسف اس پر چلایا گیا کہ پیغمبر ہیں اپنی بیٹی کا اس کو نہیں معلوم کہ کہاں ہے، آنکھیں اس کی سفید ہو گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی اپنی بیٹی کی بیچ 40 سال تک. اگر علم غیب ہے تو یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ اس کو اپنا بیٹا تو معلوم ہو جاتا، اس کے پیچھے چلا جاتا لے آتا. اس پر انشاءاللہ تفصیل بات میں کریں گے. تو بس بطور اشارے میں نے کہ یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی صفت یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یا ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ غیب اللہ کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے نہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت ہے، اور جاری کرتے ہیں نمازوں کو. بعض لوگوں نے مانا کیا ہے کہ پابندی کرتے ہیں نماز پر، یہ غلط مانا ہے. پابندی کرنا یہ تو کوئی صفت نہیں ہوا، پوری صفت یہ ہے یروجون الصلاۃ، یعنی نماز کو جاری کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اوروں سے بھی کراتے ہیں. اور اگر تم کہو کہ پابندی کر رہے ہو مطلب یہ کہ بس صرف وہ کرتے ہیں تو یہ تو احادیث سے بھی خلاف ہے، تو قرآن سے بھی خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے تابعداروں کو نماز کا حکم دے دو. سمجھ گیا؟ یہ معنی تو قرآن کی بھی خلاف ہے. احادیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھ شروع کرو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو تو اس کو مارو، ان پر سختی کرو. تو یقیمون الصلاۃ کا معنی پابندی کر رہے نماز کی غلط معنی ہے، قرآن سے بھی خلاف ہے اور حدیث سے بھی خلاف ہے. سمجھ گیا؟ یروجون الصلاۃ، جاری کر دے نماز کو. جیسے سورۃ طٰہٰ دیکھو، سورۃ طٰہٰ تم ابھی نئے معنی سنو گے، پھر تفسیر میں دیکھو اس کو، علماء سے پوچھو بڑے بڑے پٹکوں والوں سے اس کا کیا معنی ہے. آیت نمبر 132 سورۃ طٰہٰ. شیخ القرآن کو دعائیں دو بس. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی اسلام کو حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم کرو اپنے تابعداروں کو نماز پر. تو یہ تو نہیں کہ بس تم خود نماز پڑھو، نہ خود بھی پڑھو اوروں کو بھی پڑھاؤ. یہ مطلب یقیمون الصلاۃ کا یہ کہ بادشاہ جاری کرے گا ملک میں ایک محکمہ، وہ نماز والا بنائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر والا. جو نماز نہیں پڑھے گا ان کو سزا دے گا. سمجھ گئے؟ جیسے سعودیہ میں اگر کوئی گئے ہو تو تم دیکھو گے، دیکھ لیا ہوگا. اگر نہیں گئے ہو خدا تم کو لے جائے تو تم وہاں دیکھو گے. جب اذان ہو جائے تو پھر دکان تم کھلا ہوا نہیں دیکھو گے. اگر کوئی ہوٹل میں گیا ہو تم دیکھو گے عجیب عجیب باتیں ہیں، اور تم کو ہوٹل والے نے ترکاری رکھی ابھی روٹی نہیں لایا، اچانک اذان ہو گیا تو پھر تو وہ بھاگو بھاگو بھاگو. یہ نہیں کرے گا، کہے گا کہ دروازہ بند کرو اور روٹی کھاؤ، کیونکہ اس وقت اگر پکڑا گیا تو روٹی کھانے والا بھی اس کو بھی مار کھانا پڑے گا، اور دکاندار کو تو بہت زیادہ وہ جرمان لگاتے ہیں. تو یقیمون الصلاۃ کا کیا معنی؟ حاکم اس کو ملک میں جاری کریں گے بزور، اور گھر والا اپنے گھر میں بزور جاری کرے اپنے بیٹوں پر، اپنی بیوی پر. ابھی دیکھو مسلمانوں کا، بیوی بے نمازی ہے، بچے بے نمازی ہے، اور اجی، یہ اجی ہے، اجی بھی ہے، اجی ایک ہے حاجی اور ایک ہے اجی. اجی سے وہ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا اجی سے، اور اس کی بیوی بے نمازی ہے، اس کے بچے بے نمازی، اجی صاحب ہے. تم پر یاد رکھو اپنی اولاد کا نماز تم پر لازم ہے. تم نے پوچھنا اسے اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. اگر تیرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو مارو، ان کو گھر سے نکالو. یقیمون الصلاۃ. اسی طرح ایک ادارے کا افسر ہے، ایک ادارے کا افسر ہے تو اس پر فرض ہے کہ ماتختوں پر نماز پڑھائیں. اگر نہیں پڑھائے گا تو وہ حاکم، وہ ماتخت تو ہے گناہگار، لیکن حاکم جو ہے وہ افسر جو ہے وہ بھی گناہگار ہو جائے گا. یقیمون الصلاۃ کے اندر بہترین معنی چھپا ہوا ہے. سمجھ ایک بات. اور یاد رکھو نماز جو ہے ایمان کے بعد نماز کو یہاں لایا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے پوچھ گچھ کس چیز سے ہوگی؟ نماز کی.
یہ نہیں مانا ہے کہ ہندو سے بھی نماز کا پوچھا جائے گا، سکھوں سے نہ انگریزوں نہ، یعنی مومنوں سے پہلے پوچھ گچھ ایمان کا ہوگی، یؤمنون بالغیب۔ پہلے اگر ایک آدمی کا ایمان میں نقص نکل گیا تو چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے اس کی نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھ گیا؟ اگر ایمان میں ذرا بھی نقص آیا، ذرا بھی شرک آ گیا، جس طرح وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کل ہم نے اس پر بیان کی تھی سورۃ یوسف کے 106 نمبر آیت کہ ایمان نہیں لاتے اکثریت ان کی مگر اس حال میں کہ یہ ہوتے ہیں شرک کرنے والے۔ تو اگر کسی کی ایمان میں ملاوٹ ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، سورۃ انعام آیت نمبر 82 بھی ہم نے نکالتا کہ ان کو امن ہے جس نے ایمان میں شرک کا ملاوٹ نہ کیا ہو۔ اگر کسی کی ایمان میں شرک کا ملاوٹ نکل آیا نا تو اس سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ بعض لوگ نماز ٹھیک کرتے ہیں، ان کو کہا ایمان ٹھیک کرو، لوگوں کو پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو، ایمان کا لغوی معنی سیکھو، ایمان کا اصطلاحی شرعی معنی سیکھو، اور یہ قرآن میں سیکھا جائے، پھر جو ہے لوگوں کا ایمان ٹھیک کرو، اس کے بعد صلاۃ ٹھیک کرو۔ سمجھے؟ وہ صلاۃ کچھ بھی نہیں ہے، وما كانوا صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، ایمان کے بغیر نمازوں کو اللہ نے مکاء اور تصدیہ کہا، سیٹیں اور تالیاں بجانا۔ تو ایمان کے بعد پوچھ گچھ ہوگا صلاۃ کا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا کیا معنی؟ نماز دین جیسے ایک کمرے کا ستون ہو، ایک آبادی کا ستون، اگر وہ ستون گر جائے یا کمزور پڑ جائے تو آبادی گر جائے گا نا، اسی طرح اگر تمہاری نماز بھی خراب ہو گئی تو یہ نماز نہ پڑھنا، نماز میں کمزوری دکھانا، یہ تمہاری ایمان میں بھی کمزوری پیدا کر دے گا، تمہاری ایمان بھی وہ ایمان نہیں رہے گی جو صحیح ایمان ہے، اس میں بھی گرانیں پڑ جائیں گی، اس میں بھی منافقت آ جائے گی۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے نماز کا، یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، اور کافر کی پہچان ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا۔ ابھی اگر ایک مومن ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ سمجھ گیا؟ تو نماز پر بہت زور ڈالا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے ایمان والوں کے لیے یہ معراج ہے۔ جس طرح میں نے گزری صورت میں بھی اس پر بات کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں نماز، ان کو کہو کہ آؤ کہ نماز تو سیکھو نا، آؤ کہ نماز کا مطلب تو تم جانو نا۔ الصلاۃ معراج المومن ہے، جس طرح معراج میں نبی اسلام نے اللہ کے ساتھ باتیں کی تھی، تو نماز میں بھی ہر مومن اللہ کے ساتھ 5 وقت باتیں کرتا ہے۔ جب تم روبہ قبلہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو تکبیر تحریمہ، تم دنیا سے کٹ گیا، تم کو پتہ ہے تم کس کے ساتھ تم ابھی مخاطب ہو گئے؟ اللہ کے ساتھ، تو یہ تمہارا معراج ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ نبی اسلام کا مزاج شناس بھی تھا اور قرآن کریم کا نہایت بڑا عالم تھا۔ وہ اپنے گورنروں کو خط بھیجا کرتا تھا، اور گورنر جب بھیجتا تھا تو ان کو بھی کہتا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے اہم کام ہے، بہت ضروری کام ہے میرے ہاں نماز ہے، یہ نہیں کہ اور چیز، تمام امور میں، تمام کام میں اہم کام میرے ہاں تمہارے کام میں کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ من حافظ علیہا، جس نے اس پر نگہبانی کی، وہ ہمیشگیری کی، وہ حافظ علیہا، اور اس پر اس کی حفاظت کی، حافظ دینہ، اس نے اپنی دین کی حفاظت کی، کیونکہ الصلاۃ یہ ستون ہے دین کا، سمجھ گیا؟ حافظ دینہ، اس نے اپنی دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعہا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا، فهو لما سواها اضیع، تو یہ آدمی نماز کے علاوہ اس کے اور کام سارے برباد ہوں گے۔ ابھی دیکھو نا،
جو نماز نہیں پڑھتے ان کے سارے کام برباد ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فلانا اچھا آدمی بس صرف نماز نہیں پڑھ رہا. اس کو کہو وہ اچھا نہیں ہے. جب نماز نہیں پڑھتا تو اس کے سارے کام برباد ہوں گے. لیکن ابھی تم اور بھی چیزیں دیکھو گے کہ بعض بڑے بڑے نمازی ہوں گے, یہاں پر ماتھے پر تل ہوگا, یہاں پر ماتھے پر اتنا بڑا کالا نشان اسے بنایا ہوگا, اور اس کے کام دیکھو 2 نمبری 3 نمبری کے ہوں گے, 4 نمبری کے. دکاندار ہوگا تو ملاوٹی ہوگا, افسر ہوگا تو رشوتی ہوگا, عام آدمی ہوگا تو ہر کام اس کا 2 نمبری, دوستی میں 2 نمبری, دشمنی میں 2 نمبری, دین میں 2 نمبری. لمبی لمبی داڑھی, مونچوں کو صاف کیا گیا ہوگا, اور ماتھے پر اتنا چیر ہوگا. بھائیوں کے ساتھ اس کی بےایمانی, دوستوں کے ساتھ بےایمانی, بیوی کے ساتھ بےایمانی, بچوں کے ساتھ بےایمانی, اس طرح ہمسایوں کے ساتھ بےایمانی. اور پڑھتے ہیں نماز تو یہ نماز نہیں ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آدمی کو بے حیائی سے اور نارواؤں سے روکتا ہے. دیکھو پارہ نمبر 21 کی 13 آیت سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21 دیکھو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اتلو پڑھو ما اوحی الیک جو وہی کی جاتی ہے تم کو من الکتاب, کتاب سے پڑھو. اللہ کا حکم ہے پڑھو. واقم الصلاۃ, اور جاری کر نماز کو. قرآن کی بعد نماز کا حکم لایا. ہاں قرآن سے پہلے نماز نہیں ہے. ان الصلاۃ, یقیناً یہ نماز کون سا نماز؟ یہ قرآن کی بعد والی نماز. تنہی عن الفحشاء والمنکر, روکتا ہے آدمی کو بے حیائیوں سے, والمنکر, اور نارواؤں سے, ظلم سے. یہ نماز جو قرآن کے بعد ہو, یہ نماز تم کو روکے گا فحشاء اور منکرات سے. ولذکر اللہ اکبر. تو یقیمون الصلاۃ, جاری کرتے ہیں نماز کو. یہ ایمان والوں کی, متقیوں کی دوسری صفت ہوگی کہ خود بھی پڑھے گا اور اوروں کو بھی. یہاں پر یقیمون الصلاۃ میں ایک بات اور ہے. یہاں لفظ اقامت کا لایا ہے. لفظی معنی کھڑا کرتے ہیں. تو نماز کھڑا ہونا تو اس چیز میں ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو. مثلا یہ جسم رکھتا نا, اس کا تو یہ کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھو کھڑا ہو گیا. آدمی کا جسم آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن نماز تو جسم نہیں رکھتا, وہ تو عرض ہے, اس کا تو جسم نہیں ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کھڑا کرنے سے یہاں مراد ہے یعنی جاری کرنا. جیسے میں نے کہا, یاد رکھو فعل کا معنی قرآن کریم میں, عربی میں فعل کا معنی اس کے متعلق کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اس کا جو مفعول ہوتا ہے تو فعل کا معنی اس مفعول کے مناسبت سے ہوگا. اب یہاں یقیمون کا مفعول کیا ہے؟ الصلاۃ. کیونکہ صلاۃ جو ہے یہ جسم نہیں رکھتا, تو اس کا معنی ہم وہ کریں گے جو اس کے لیے مناسب ہے. ہم نے کیا معنی کیا؟ جاری کرتے ہیں. جیسے قامت السوق, قامت السوق کہا جاتا ہے. تو سوق معنی بازار, تو بازار کھڑا ہو گیا نہ بازار گرم ہو گیا. وہاں قامت کا معنی کرے گا گرم ہونا. قامت السوق گرم ہو گیا بازار. اور جب کوئی کہے قام زیدن تو مطلب کیا؟ زید کھڑا ہو گیا, زید کھڑا ہو گیا. اسی طرح جاء البرد, جا مانا آنا, لیکن اس جا یہ فعل جو ہے اس کا تعلق جو ہے برد کے ساتھ. برد کے معنی سردی, سردی تو جسم نہیں رکھتا, تو ابھی سردی کی مناسبت سے مانا کرے گا. جا البرد ظاہر ہو گیا سردی, سردی ظاہر ہو گئی. ان لوگوں نے بنیانی پہنی, لوگوں نے بڑی بڑی چادر, موٹی موٹی چادر, کوٹ وغیرہ پہن لی, کوٹ پتلون پہن لی. گرمی ظاہر ہو گئی, ہمارے سردی ظاہر ہو گئی. یہاں ہمارے ملک میں گرمی ظاہر کر رہے ہیں بادشاہ. اس زمانے میں بادشاہ ہماری وزیریں بڑی بڑی کوٹ اور پتلونیں پہنتے ہیں ہم کو ہمارے ساتھ ہنسی کرنے کے لیے کہ دیکھو تم لوگوں کو ہم بجلی کی ترسائیں گے لیکن ہم گھر میں ہوئی کوٹ اور پتلون پہنیں گے. یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. اور دن بدن بجلی کا ریٹ کتنا تک بڑھاتے ہیں,
لیکن جو بات کرنے والی تھی ان کو تو سب کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ حصہ دیا ہوا ہے، اور عام لوگ غریب اگر تڑپے چیخے پکارے تو ان کی کون سنتا ہے؟ یہ تو حضرت عمر فاروق تھے کہ جب ملک میں قحط آ گئی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روٹی کھانا چھوڑ دیا تھا۔ کسی نے کہا بی بی سے کہ یہ تو بہت خوبصورت تھے، یہ تو کالا پڑ گیا۔ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ جب سے قحط سالی شروع یہ کھانا نہیں کھاتا، کہتا ہے کہ عوام بھوکے ہوں گے اور میں پیٹ بھر کر، وہ تو سب کچھ کھا سکتا تھا، وہ تو خلیفہ تھا آدھی دنیا کا، سمجھ گیا؟ خلافت کوئی آسان کام نہیں، بادشاہ تھا، لیکن ایسے لوگ جو ظالم ہیں ان کی لیے آسان ہے، وہ تو بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو آگے آگے کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو جیب بھرتے ہیں کم وقت۔ ابھی دیکھو بجلی نہیں ہے، عوام تو ترس رہے بجلی کی طرف، اور انہوں نے گرمی میں کوٹ پہننا شروع کیا، اخباروں میں ہم کو خود دکھاتا ہے کہ تم ہم کو دیکھو، ہم کو گالیاں دو۔ ایسے بادشاہوں کو لوگ گالیاں دیں گے کہ ان کو دعائیں دیں گے۔ تو جب ایسے حالات ہیں کہ بادشاہوں کو لوگ گالیاں دینا شروع کریں تو ملک میں برکات کہاں سے آئیں گے؟ یقیمون الصلاۃ، جاری کر دے نماز کو، یعنی جا البرد، آگے سردی، کیا مانا؟ سردی کی چیزیں لوگوں نے پہن لی تو سردی ظاہر ہو گئی، یہ مانا ہے۔ اور جب کہے جا زیدن تو کیا مانا؟ زید آ گیا، قدم اٹھا اٹھا کر آ رہا تھا، یہ نہیں کہتا کہ آ گئی سردی۔ سردی آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ سوات سے آ رہی تھی، ایک رات کو پہنچ گئی مردان، دوسرے رات کو پہنچ گئی نوشہرہ، اور تیسری رات کو پہنچ گئی پشاور، آ گئی۔ آنا غلط مانا ہے۔ اس طرح وجاء ربک والملک صفا صفا، آ جائے گا تمہارا رب اور فرشتے۔ کہاں سے آئے گا رب؟ رب تو ہر جگہ موجود ہے، سورۃ فجر میں انشاءاللہ تم پڑھو گے پھر ہم۔ تو یقیمون الصلاۃ، یہاں اقامت کا معنی ہے کہ کھڑا کر دے نماز۔ کیسے کھڑا کرتے ہیں؟ تم کھڑا کرو ہمارے سامنے کچھ، نیا معنی جاری کرنا، اور جو کہتے ہیں پابندی کر رہے تو قرآن و سنت کے خلاف معنی ہے۔ ہاں، دوسری صفت نماز کے خود بھی پڑھ رہے اور صرف پڑھاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسرا معنی، یہ تیسری صفت مومنوں کی، متقیوں کی۔ وَمِمَّا، اور بعد اس مال میں سے رزقناہم، جو ہم ان کو دی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ من ما بعد کہا، پورا نہیں، وما رزقناہم نہیں کہا، پھر اس سے یہ مطلب ہو کہ پورا مال دیتے ہیں۔ اللہ پورا مال نہیں مانگتا تم سے۔ وَمِمَّا، کچھ اس سے نکالو، فرض تو تم پر 40واں کیا ہے سال کے اندر، سال کے بعد، تو مما بعد، اور رزق کا لفظ آیا، وَمِمَّا آتَيْنَاهُمْ نہیں کہا، حالانکہ معنی کرتے علماء مفسرین معنی کرتے ہیں مما آتیناہم، اور بعد میں جو ہم نے دی ہیں۔ یہ رزق کا لفظ کیوں لایا؟ یہ ترغیب کے لیے لایا، کیونکہ رزق کو ہر ایک آدمی محتاج ہوتا ہے۔ غریب بھی رزق کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ مالدار بھی کھاتا ہے، غریب غریبی کا کھاتا ہے اور مالدار مالداری کا۔ تو مطلب یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو غریب ہوں، میں کیا خرچ کرتا۔ تم جو رزق کھاتے ہو اس سے خرچ کرو۔ تم نے اگر 50 روپے کمائے ہیں دن میں تو اس میں سے 10 روپے اللہ کے راہ میں دے دو۔ یہ بہانہ نہیں چلے کہ میں غریب تھا، غریب بھی لگائے گا ایک قوم ہے وہ کمائے گا دین پر، بس مول بھی کمائیں گے، باقی غریب بھی لگائیں گے، مالدار بھی لگائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور بعض المال میں بھی جو ہم نے ان کو دی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفت ہے۔ تو مولوی تو اس صفت سے خارج ہو گیا، مولوی تو صفت سے اس متقیوں کی صفت سے خارج۔ اگر مولوی نے ابھی مونچوں کو کاٹا ہے، اکثر مولویوں نے بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ابھی مونچوں کو کاٹا ہے۔ یہاں ایک مولوی ہے، اس نے مونچی بھی کاٹی ہیں اور کالا پٹکا بھی باندھتا ہے۔ تو ایک آدمی مجھے کہتا ہے اور ہے وہ غیر مقلد۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا کہ مولوی صاحب تو غیر مقلد ہے، اور ان کی مسجد میں ہے مقلدین کی، یہ مونچی کیوں صاحب کی؟ غیر مقلد تو مونچ صاحب نہیں کرتے، اور پٹکی بھی تو کہتا ہے کہ اصل میں یہاں پر تبلیغوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے مونچوں کو کاٹا ہے، اور یہ پٹکا جو میں نے باندھے یہاں پر اکثر یہ بریلی قسم کی پیر قسم کے لوگ تو پیروں کو خوش کرنے کے لیے میں نے پٹکا باندھا ہے۔
سمجھ گیا؟ تو چاہے اس نے کتنے بھی مونچوں کو کاٹا ہو مولوی صاحب نے اور پٹکا باندھا اور مال نہیں لگایا ہو تو صرف مونچوں کے کاٹنے سے متقی نہیں بنے گا. یہ متقیوں کی تیسری صفت ہے. قرآن کریم میں سرے میں یہ ہے کہ مال لگاؤ مال لگاؤ مال لگاؤ، مال نہیں کماؤ. اور لفظ رزق کا تھا کہ مولوی بہانہ نہ کرے کہ میں تو غریب تھا، روٹی کھاتا تھا کہ نہیں کھاتا تھا. جب روٹی کھاتا تھا تو اس روٹی سے دیتا، یا وہ کہے کہ جی روٹی تو میں بھی اور کے گھروں سے بھیک مانگتا بھیک، اور وہ گھروں سے ہم کو آتا تھا. چاہے مولوی کتنا بھی موٹا تازہ ہو کتنا بھی مالدار ہو، لیکن اب بھی اس کو اور کے گھروں سے روٹی آتا ہے، اور اتنا زیادہ آتا ہے اتنا زیادہ. وہ اتنا نہیں کہتا کہ ایک گھر سے آ جائے کہے کہ بھائی یہ کافی اور مت بھیجو. تمام محلے والے بیچے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس خشک روٹی کو، وہ سوکھی روٹی کو وہ پھر بیچتا بھی ہے، کسی کو دیتا نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اوروں نے جو دے اس سے بھی خرچ نہیں کرتے. اور رزق کا لفظ ایک دوسرے فائدے کے لیے بھی لایا. یعنی آدمی جو کھاتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اچھا کھاتا ہے نا. غریب بھی کوشش کرتے کہ میں اچھا کھاؤں اپنی طاقت کے مطابق ہو، مالدار بھی. تو اشارہ اس کو ہے کہ جو خود کھاتا ہے جو اپنے لیے پسند ہو وہ لگاتا ہے، جو اپنے لیے پسند ہو وہ لگاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ پرانا چیز ردی چیز خراب چیز ہے، نہ جو خود استعمال کرتا وہ لگاتا ہے، یعنی اچھی چیز دیتا ہے. سورت بقرہ دیکھو تھوڑا سا، آیت نمبر 267، دوسرا پارہ آیت نمبر 267 دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انفقوا من طیبات، یا ایمان والوں کو کہا، او ایمان والو انفقوا، خرچ کرو. یہ کہتا ہے نا، او ایمان والو کماؤ دین پر، نا انفقوا خرچ کرو دین پر. من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ سے وہ جو تم نے کمایا ہو. اور دیکھو پاکیزہ کس چیز کو کہا، جو اپنے ہاتھ کا کمایا ہو. جو دوسرے کے ہاتھ سے آیا ہو وہ پاکیزہ چیز نہیں ہے. پاکیزہ چیز وہ ہے جو خود کمایا ہو. وَمِمَّا، اور اس سے خرچ کرو، أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو نکالا ہے میں تمہارے لیے زمین سے، یعنی فصل سے بھی خرچ کرو، 10واں حصہ دو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ مت کرو معمولی چیز کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اسے تم خرچ کرتے ہو، یعنی ردی چیز مت دو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کا خود. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں چھپاؤ اس میں، آنکھیں بند کرو اس میں. یعنی ایسی چیز دے دو فقیر کو کہ اگر وہ چیز کوئی تم کو دے تم اپنے لیے پسند کرو، اگر وہ چیز کوئی تم کو دے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اوروں کو کیوں دیتے ہو. سوکھی روٹی کوئی تم کو دے صبح کی روٹی شام کو تو تم لے لو گے، تم کتے کو پھینکو گے. تو یہ بھی تم جب اس کو دو گے تو وہ غریب ہو تمہارے سامنے تو لے لے گا آنکھیں بند کر کے، لیکن پھر کتے کو پھینکے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. وہ چیز دو جو اپنے لیے پسند ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ مت کرو معمولی چیز کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اسے تم خرچ کرتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کا خود اگر کوئی تم کو دے. ہاں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کرو اس کے لینے میں، کیروسین لے لو وہاں پھینکو. ایسی چیز مت دو کہ تم سے لے کر وہاں پھینک دے، ایسا چیز دے دو کہ وہ اس کے استعمال کر دیں. چوتھا پارہ دیکھو سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 دیکھو. عجیب قرآن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ خیرات نہیں مانتے، وہ خیرات تو ہم سے سیکھو. آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے نیکی کو، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو اس سے جو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے.
نیکی تم اس چیز پر حاصل کرو گی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. خود کوئی اپنے لیے پسند نہیں ہے، پٹی کپڑے اپنے لیے پسند ہے تمہارے، تو دوسرے کو دو، اس سے نیکی نہیں حاصل ہوتی تم کو. سوکھی روٹی، باسی ترکاری صبح کی، یار باسی ہے فقیر کو دے دیں گے، غریب کو دے دیں گے، اپنی طاقت ہے باسی فقیر کو دیں گے، تو باسی ترکاری پر تم کو اجر نہیں ملے گا، تازہ ترکاری دو. لن تنالوا البر، ہرگز حاصل نہیں کر سکتی نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کرو، مما اس سے تحبون، جو تم پسند کرتے ہو اپنے آپ کے لیے. وما تنفقوا من شیء، اور وہ جو خرچ کر دو کوئی بھی چیز، فإن اللہ بھی علیم، پس یقینا اللہ اس پر ہے جاننے والا. کیا مانا؟ وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. اسی طرح سورۃ بقرہ دیکھو تو واپس آ جاؤ پھر ایک جگہ، آیت نمبر 261-62. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تیسرا پارہ، آیت نمبر 261-62. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، جو اگائے 7 سیٹوں کو، فی کل سنبلۃ، ہر ایک سیٹی میں ہو 100 حبۃ، 100 دانے، ایک دانے سے 100 بن گئے. اس طرح تم نے 1 روپیہ دیا تو اس سے 700 بن جائیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کر دے جس کے لیے چاہے. 1400، 2400، 2800، 5000، 10,000. واللہ واسع علیم، اور اللہ فراہی لانے والا، جاننے والا. الذین، وہ لوگ ہیں، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر پیچھے نہیں کرتے ما اس چیز کے اندر جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلانا، والا ادا، اور نہ بری باتیں، نہ دل آزاری فقیر کی، تو لہم اجرہم، خاص ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربهم، ان کی رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہوگا خوف ان پر آنے والے وقت کے لیے، اور نہ ہوں گے غمگین گزرے وقت پر. تو مما رزقناهم ينفقون، اور بعد اس بات سے جو ہم نے ان کو دی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. خرچ کرو، تو یہ متقین کی کتنی صفت ہو گئی؟ کون سی؟ تیسری. تو جو آدمی مال نہیں لگاتا دین پر، وہ متقی نہیں ہے. تو جو دین پر کماتا ہے وہ متقی ہے؟ وہ تو پتہ نہیں، وہ تو اللہ کا دشمن ہوگا. والذین، بھی چوتھی صفت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس کتاب پر، انزل الیک، جو اتاری گئی ہے تم کو، جو بھیجی گئی ہے تم کو، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو بھیجی گئی ہے تم سے پہلے. متقین کی چوتھی صفت، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گا. ابھی ایک شبہ کہ تمام آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے، کیسے لائیں گے ہم؟ وہ تو 104 کتابیں ہیں، اور تقریباً وہ سب ہم سے جو ہے ہمارے پاس ہے بھی نہیں، اور صحیح حالت میں ہے بھی نہیں. یہ صحیحوں کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. باقی وہ 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی لوگوں نے بہت تحریف کی ہیں، اور اس کی شریعت بھی اسلام کی شریعت سے مساوی نہیں، برابر نہیں ہے. تو ان پر ہم ایمان کیسے لائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا صرف ان کا ماننا ہے. ان پر ایمان لانا صرف ان کتابوں کا ماننا ہے کہ اللہ کی کتابیں تھیں، یہ اللہ کی کتابیں تھیں ہیں. تورات، زبور، انجیل اور صحیفے اللہ کی کتابیں تھیں یا ہیں؟ اب بھی اگر ہیں کہیں اس میں کچھ صحیح کچھ غلط، لیکن اللہ کی کتابیں ہیں. باقی ان پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض نہیں ہے، یاد رکھو. ان پر عمل ہو بھی نہیں سکتا. ان کو نام سیکھیں گے، بلکہ یاد رکھو
وہ کتابیں اگر صحیح حالت میں ہم کو مل بھی جائیں تو یاد رکھو اس بات کو، وہ کتابیں اگر ہم کو صحیح حالت میں مل بھی جائیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے پڑھنا بھی ناروا ہے۔ ابھی جو یہ کہتے ہیں فلانا صاحب فلانا نائک صاحب، وہ جو پڑھتا ہے کتابوں کو اوروں کو اور مناظرے کر دو، اسی پوچھو تم کو کس حکم دیا کہ تم ہندو کی کتابوں کو پڑھو؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم قرآن کریم کے خلیفہ ہیں، نبی اسلام کے بہت قریبی شاگرد بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف میں حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے ایک تورات کا ایک تحفہ ایک نسخہ دیا، تو وہ آیا نبی اسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا ایک جان پہچان کے یہودی ہے، اس نے مجھے تورات کا یہ نسخہ دیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دوں؟ نبی علیہ السلام نے ابھی ہاں یا نہ نہیں کی تھی، اس کو بہت شوق تھا، اس نے ایک دم شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام پر ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا، غصہ سے لال پیلا ہو رہا تھا، اور یہ تو اپنے خیال میں ہے کہ میں تو اللہ کا کتاب اس کو پڑھاتا ہوں، تو اللہ کی کتاب ہے نا، اس پر تو ہم نے ایمان لایا ہے۔ دیکھو یہاں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر تو ہم نے ایمان لایا ہے۔ عمر فاروق تو اسی وجہ سے پڑھا رہا ہے کہ اس پر تو ہم نے ایمان لایا۔ نبی اسلام لال پیلا ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق نے جب دیکھا نبی اسلام کو تو عمر فاروق کہتے عمر تمہاری ماں تم پر روئے، کیا کر رہے ہو؟ دیکھو نبی اسلام کو، جب نبی اسلام کو دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ لرزنے لگا، اور اس نے ایک دم کہا آمنت باللہ ربا وبمحمد نبیا، میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے جو میرا رب ہے، اور محمد رسول اللہ پر میں نے ایمان لایا جو نبی ہے۔ یہ بار بار دوہرایا ہے جملہ، اور قرآن پر میں نے ایمان لایا جو اللہ کی کتاب ہے، دوہرا رہا ہے۔ نبی اسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، نبی اسلام غصہ ہو گیا تھا نہایت کہ قرآن کی موجودگی میں دوسرا کتاب۔ آج دیکھو مسلمانوں کو قرآن وہاں پڑھا ہوتا ہے غریب مسکین مسجد میں، اور دوسرا کتاب اٹھا کر محراب میں بیٹھ کر دوسری کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی حالت کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام غصہ ہو گیا، وہ تو سمجھتا تھا قرآن کا کہ قرآن اس سے خفا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ یہ نہیں کہا کہ اس چیز میں تحریف ہے، یہ اگر تحریف تھا تو نبی اسلام کہتا کہ اس میں یہ تحریف ہے نا، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا آگے کہ عمر لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، اگر موسیٰ اور عیسیٰ السلام زندہ ہو لما وسعہما الا اتباعی، تو ان کو یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنی کتاب پڑھ، وہ میرے اتباع کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ اگر زندہ ہوتے وہ بھی تورات اور انجیل نہ پڑھتے، اسی وجہ سے جب عیسیٰ السلام آئیں گے تو قرآن پڑھے گا، قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اور آج لوگوں نے اور کتابیں بنائی ہوئی، کہتے یہ فلانا حدیث، ان کو کہو یہ حدیث میں اس میں حدیثیں کتنی ہیں؟ قرآن کریم کیوں نہیں اٹھاتے؟ قرآن کریم تو اور کتابوں پر ایمان ہم صرف اجمالاً لاتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں، وہ اگر ہم کو مل بھی جائے اس کا پڑھنا ہمارے لیے ناروا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت سخت ڈانٹ پڑی تھی اس پر، تو ہم کیا چیزیں ہیں؟ اس زمانے کے علماء کے لیے چاہیے بھی نہیں کہ اس کو پڑھو ان کتابوں کو، کیونکہ اس میں غلط باتیں اندراج، اور ایک دیکھو ایک انسان یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم اور میں خود کو بچا سکتا ہوں، ایسی کتابوں کا پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات تمہارے دل پر لگے، تمہارے دل کا حالت ہی بدل دے، خراب نہ کر دے، اسی وجہ سے ہر کتاب پڑھنی ناروا ہے۔ تو یؤمنون بما انزل الیک کا وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی تم کو، یعنی قرآن، وما ان کتابوں پر انزل من قبل جو اتاری گئی تم سے پہلے، تو ان کتابوں پر ایمان لانا کیسا ہے؟ اجمالاً، یعنی بس ہم ان کو اجمالی طور پر مانتے کہ اللہ کی کتابیں دیا ہیں، بس آگے اس سے نہیں کہ اس کو سیکھے اس پر عمل کرے۔ سمجھ گئے؟ کوئی یہ کہے کہ یہودوں کا جواب کیسے دو گے؟ یہودوں کا نبی اسلام نے نہیں کہا کہ تم یہودوں کا جواب دو گے تو ان کی کتابیں پڑھو، ہم کو بتا دے کوئی کہ نبی اسلام نے کہا تھا، ہاں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہودوں کی جب وہ تورات سے اور زبور سے کچھ چیز پیش کرے تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو۔
یہ نہیں کہا کہ نہ اس کو تھوڑا پڑھو اس میں سوچو، نہ اس کی تصدیق کرو، نہ اس کی تصدیق کرو. تصدیق کرو گے شاید وہ اللہ کی بات ہو، تصدیق کرو گے شاید وہ اس کی تحریف ہو، تو پھر اللہ کی بات کی تصدیق کرو گے. تو نبی اسلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ یہود جب کوئی بات پیش کرے زبور سے، تورات سے یا انجیل سے، تو نہ اس کی تصدیق کرو، نہ اس کی تو تکذیب کرو، اور نہ اس کی تصدیق کرو. آج تو ہم کیا چیز ہیں؟ نبی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ خیر ان کو پڑھو اور قرآن کے ساتھ اس کو ملاؤ، تو اگر قرآن کے خلاف ہو تو ان پر رد کرے، ایسی بات ہی نہیں ہے. ہاں صرف اس پر ایمان لانا. ابھی ایک اور بات کی طرف آتا ہوں. قرآن کریم پر ایمان لانا تفصیل ہے ہمارا. قرآن کو صرف ماننا نہیں ہے کہ بس ہم نے مانا کہ اللہ کی کتاب ہے. اس پر ایمان لانا ایک یہ ہے کہ اس کو سیکھ، اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا پر فرض ہے. اگر ہم قرآن پر صرف ایمان لائیں گے تو یہ تو تورات پر بھی ہم نے ایمان لایا، سمجھ آ رہے ہیں؟ اگر ہم صرف قرآن پر ایمان لائیں گے جیسے تورات و زبور، یہ تو ایسا ایمان تو ہم نے تورات و زبور پر، انجیل پر بھی لایا ہے. یہ ایمان قرآن پر ایسا نہیں. قرآن پر ایمان جو ہے وہ تفصیلی ہے. اس کو سیکھنا، اس کے اندر اوامر ہے اللہ کے احکام کی کرو، اس کے اندر نواہی اللہ نے حکم کیا کہ اس کو مت کرو، اس کے اندر حلال و حرام ہے اس پر ہم نے چلنا ہے. اگر ہم ایسا مانیں کہ بس ہم نے قرآن مانا ہے، آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو بھائی تو ہم نے اس تورات و زبور کو بھی مانا ہے، تو قرآن اور اس کی ایمان میں کیا فرق آ گیا پھر؟ نہ ان پر ایمان صرف ماننا ہے، اس پر ایمان اس کو سیکھنا ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایمان والوں پر، جنہوں نے قرآن پر ایمان لایا تھا، ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکایت کریں گے. سورۃ فرقان دیکھو، پارہ نمبر 19، آیت نمبر 30 دیکھو، 19ویں پاری کی پہلی صفحہ ہے. وقال الرسول، اور کہے گا نبی علیہ السلام، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میرے اس امت نے، قوم سے مراد امت، یقیناً میرے اس امت نے اتخذوا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی صرف قوم اس کی امت نہیں، پوری امت. ان قوم اتخذوا، یقیناً میرے اس امت نے اتخذوا، پکڑا تھا، هذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا. پکڑا تھا اور چھوڑا تھا، کیا مانا؟ یعنی اس پر ایمان تو لائے تھے کہ ہاں آمنت باللہ ملائکتہ و کتب و رسل، ایمان کی حد تک تو مانا تھا، لیکن عمل کی حد تک اس کو چھوڑا تھا، سیکھا بھی نہیں تھا، عمل بھی نہیں کیا تھا. ان قوم اتخذوا، یقینا میرے اس امت نے پکڑا تھا، القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا. اور قیامت کے دن جب جہنم میں جاؤ گے تو اس وقت یہ نہیں کہ ہائے میں نے نماز پڑھی ہوتی. ہاں، یہ 29واں پارہ دیکھو، سورۃ ملک، آیت نمبر 10 دیکھو، سورۃ ملک 29ویں پاری کی پہلی صفحہ. وقال، اور کہیں گے جہنم میں، لو کننا نسمع، ہائے ہائے کہ ہم سن لیتے قرآن کو، او ناقلو، اور ترقی، اور اس کو سمجھا، خود کو سمجھا لیتے اس پر، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں. یعنی جہنم میں جانے کا سبب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا نہ سننا اور نہ سمجھنا. سننا پہلے، اس پر سمجھنا ناقلو دوسرے نمبر پر. تو والذین یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں، چوتھی صفت، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے تم کو، وما انزل من قبلک، اور ان کتاب پر جو اتاری گئی ہیں تم سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ 5ویں صفت ہے متقیوں کی. اور آخرت پر ہم یوقنون، یہ لوگ یقین کرنے والے ہیں. یوقنون، یہ یقین کرتے ہیں، یہی ایسا نہیں کہا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، اور آخرت پر ہی ایمان لاتے، ایسا نہیں کہا. ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایقان. ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر، انکار. اور ایقان کی ضد کیا ہے؟ شک.
یعنی مطلب یہ کہ یہ قیامت میں شک نہیں کریں گے، قیامت پر یقین کریں گے. اصل چیز یہ ہے جس کا یقین آ گیا کہ قیامت آنے والی ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا. حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند اللہ، بنی آدم اللہ کے سامنے سے قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا قیامت کے دن، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ پوچھا جائے اسے 4 باتوں کے بارے میں. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کس چیز میں لگایا تھا. 60 سال 70 سال میں نے عمر دی تھی، کس چیز میں تم نے صرف کیا تھا؟ جواب دو گے. یہ پہلا جواب نہیں دو گے تو نہیں ہٹ سکو گے، کھڑے رہو گے وہاں اور ذلیل و خوار ہو کر رہو گے. جب یہ جواب دو گے کہ اللہ میں نے تیرے یہ کیا تھا، اچھا تو پھر وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں کہ کس چیز میں اس کو یعنی بوڑھا کیا تھا. وعن مالی من این انفقہ، من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے اسے کما تھا. وفیما انفقہ، اور کس چیز میں لگا، مال کے بارے میں بھی جواب دے ہوگا. تم نے مال کمایا تھا تھوڑا زیادہ، کہاں سے کیسے کمایا تھا، غلط طریقے تھے یا صحیح تھے، پھر لگایا کہاں. جواب دو گے تو نکلو گے، نہیں دو گے تو کھڑا رہو گے. وماذا عمل فیما علم، اور کیا عمل کیا تھا اس پر جو اللہ نے علم دی تھی. یہ 4 جوابات دینے ہوں گے. تو جب تمہارے یقین آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کراؤں گا، اولین و آخرین پیغمبر بھی سارے کھڑے ہوں گے، کافر بھی سارے کھڑے ہوں گے، اور میں نے جواب دینا اللہ کو، اس وقت ذلیل و خوار ہوں گا. تو جب یہ یقین آدمی کا آ جائے، یاد رکھو 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ یؤمن بالغیب، آدمی کا ایمان آ جائے کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے، وہ میرے ہر کام کو سمجھتا ہے. دوسرا ہے کہ قیامت میں میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ 2 عقیدوں کے بیچ میں ساری چیزیں لے آیا، یہ 2 عقیدوں کے بیچ میں ساری چیزیں. تو پھر وہ نماز میں بے ایمانی کر سکے گا، مال بھی لگائے گا، اللہ کی کتاب بھی ضرورت نہیں کرے گا، اور کوئی غلط کام نہیں کر سکے گا، نہ 2 نمبری کر سکے گا، نہ رشوت لے سکے گا، اور نہ وہ جھوٹ کہہ سکے گا، نہ ظلم کر سکے گا. اصل چیز یہ ہے کہ جس کا ایمان بالغیب آ جائے، اور دوسرا آخرت اس کا یقین آ جائے. لفظ یقین اس کے لیے لایا، آج لوگوں سے ایمان لائے قیامت پر لیکن یقین نہیں ہے. اصل چاہیے یقین، اللہ مطالبہ کرتے یقین کا. یاد رکھو ہمارا یقین آ گیا ہے پیٹ پر یقین ہے نا، تو پیٹ کے لیے ہم صبح سے شام اگر پیٹ میں روٹی نہیں ڈالا تو کیا ہوگا، یعنی مر جائیں گے نا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، بچے بھی بھوک سے مر جائیں گے. پانی پر ہم نے یقین لایا ہے کہ پانی نہیں پئیں گے تو پیاس سے مر جائیں گے، گھر نہیں ہوگا تو گرمی سردی سے مر جائیں گے. تو اس کے لیے کتنا دور ہے. اگر قیامت پر ہمارا یقین آیا اور آخرت کا دن، اس لیے کہا کہ اس کے بعد اور دن نہیں ہے. مومنوں پر مسلسل دن ہو جائے گا اور کافروں پر مسلسل رات ہو جائے گی. یہ دنیا کی آخری دن ہے، بس اس پر یقین لانی چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو سب کام تمہاری ٹھیک ہو جائیں گے. یہ یقین جانو کہ اللہ میرے ہر حالت سے خبر ہے، اور میں نے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. خدا کی قسم تم کوئی غلط کام نہیں کر سکو گے. کیسے کرو گے؟ یہ حقوق پکا ایمان. الف لام میم، اللہ کو ہم جانتے ہیں حروف کے معنی کو. ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے. ایمانیات پر لارے ہوتی ہے، شک نہیں ہے اس میں اللہ کے ہاں یا مسلمانوں کے ہاں، یا شک مت کرو اس میں. وہ ایمان والو اس کے کمال میں شک نہ کرو. وہ دل للمتقین، مضبوطی ہے موحدین کے لیے، روز کے موحدین کے لیے. الذین موحدین وہ لوگ ہیں لا یؤمنون بالغیب،
جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ پر، فرشتوں پر، نبی علیہ السلام پر، قرآن پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، یا یؤمنون بالغیب ایمان لاتے ہیں کہ غیب کی صفت خاص اللہ کے لیے علم غیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور جاری کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا اس مال میں سے جو دیا ہم نے ان کو ينفقون خرچ بھی کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزل کا جو اتاری گئی ہے تم کو، وَمَا اور ان کتاب پر انزل من قبلک جو تم سے پہلی، اور ایسے نہیں کہا وَمَا ينزل من بعدک، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی اسلام کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے نبی اسلام کے بعد کیسی کتاب پیدا کی ہے، مسجدوں میں بھی رکھی ہے۔ نبی اسلام کے بعد اور کتاب آنے والی نہیں ہے، لیکن مسلمان نے بنائی ہے، کسی فرقے نے کوئی کتاب نہیں بنائی تھی، آج لوگوں نے بنائی اور مسجد میں قرآن کے اوپر رکھتے ہیں، قرآن وہاں پڑھا ہوتا ہے یہاں یہ پڑھایا جاتا ہے، مسجد اللہ کے گھر کے اندر۔ اسی لیے تو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی بے عزتی ہو رہے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور ان کتاب پر جو اتاری ہے تم سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ایک دن آنے والی ہے، اس میں ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے جواب دینا اللہ کو۔